السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا۔ انتہائی مقدس محفل ہے صدیقہ کبریٰ فی العالمین سیدۃ نساء العالمین جناب والدۃ الرسول زہرا سلام علیہا کی مناسبت سے یہ انتہائی پاکیزہ اور متبرک محفل ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اشاروں میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے تو جتنے خواتین و حضرات جنہوں نے قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے، جنہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے پلیٹ فارم سے، تمام مکاتب فکر کے علماء جنہوں نے اپنے اپنے مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے مدارس، اپنی مساجد سے صدیقہ کبریٰ سلام علیہا کے گستاخ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے اپنی آخرت کا سامان مہیا کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ اس شعر کے ساتھ ہی جو میں نے توڑ پھوڑ کے علمدار شاہ صاحب سے کہا تھا لکھو، لیکن میں نے ان کو اچھی طرح توڑ پھوڑ کر کے کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ نہ دنیا، نہ منصب، نہ زر چاہیے، گستاخ زہرا، گستاخ رسول، تجالی کا سر چاہیے۔ اور اس کے ضمن میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 انما جزاء الذین یحاربون اللہ کی تلاوت کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ یہ 3 قسم کے جرم ہیں جن کی سزا 3 صورتوں میں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ ان یقتلوا، ان 3 قسم کے مجرموں کی سزا سب سے پہلے تو سزائے موت، سزائے قتل ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب پھر قتل کے حوالے سے دوسرا عبرتناک انداز سزا بیان کیا گیا اور یصلب، ان کو پھانسی پہ لٹکا کے نشانہ عبرت بنایا جائے تاکہ دنیا اس کی لٹکی ہوئی لاش کو دیکھے کہ یہ ہے مفسد فی الارض، یہ ہے گستاخ رسول، یہ ہے گستاخ بطول۔ اور تیسری سزا جو تیسری سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ بطول کی ایک ہی سزا، تیسری سزا قرآن نے فرمائی اور یصلب، پھانسی کے بعد اور تقطع ایدیہم کے مخالف سمتوں میں اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں تاکہ جو بھی پوچھے بھی تیرا ہاتھ کیوں کاٹا ہے تو بتانا پڑے کہ میں نے جناب بطول کی شان میں گستاخی کر کے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی ہے۔ تیرا پاؤں کو کٹا ہوا ہے وہ بتانا پڑے کہ میں نے رسول اللہ کی بیٹی کی شان میں گستاخی کر کے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی ہے، محارب رسول ہوں، لہٰذا مجھے یہ سزا ملی ہے۔ اور آگے اور سزا وہ یہ ہے ینفع، یعنی جس کا ترجمہ علماء جو ہیں وہ آج کل کہتے ہیں کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اس کو زندان میں ڈال دیا جائے، عمر قید جسے کہتے ہیں۔ تو اس مجرم نے جو جرم کیے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بھی جنگ کی اس نے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جنگ کی اس نے، اور زمین میں فساد بھی برپا کیا ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ، قومی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد آئی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صوبائی اسمبلیوں میں اس کے خلاف قراردادیں آئیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پاکستان بھر کے علماء اور مشائخ نے یکجہت ہو کر اس کے خلاف صدا بلند کی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے دل دکھے اور یہ فساد فی الارض سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جس کی سزا کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ سزائے موت اور اس کا
سر تن سے جدا، تو ہم غلط مطالبہ نہیں کر رہے۔ آیات کے حوالے سے یا روایات کے حوالے سے احادیث علماء نے بیان کی، میں یہاں پر سیدہ کائنات کے نہ تو فضائل کا احاطہ کر سکتا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ سر من اسرار اللہ کہا رسول خدا نے، فاطمہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور راز کو نہ کوئی پہچان سکا ہے نہ کوئی پہچان سکے گا۔ اور کہا گیا کہ سیدہ کائنات جو ہے وہ قدر ہے، سورہ قدر ہے، اور سورہ قدر کا انداز بیان بتا رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، بھلا آپ کیا جانیں شان زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے۔ تو لہذا فضائل کی بات اپنی جگہ پر، اس مخدومہ کائنات جو معرفت رسالت و امامت کا ذریعہ بنی، وہ مقصود اس وقت نہیں ہے۔ مقصود اس بدبخت کے خلاف اور اس کے ہم نواؤں کے خلاف جو چند چیزیں ہیں، میں ان کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو مطالبہ میرے، کیونکہ اس سارے عرصے میں حکام بالا کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، اور جس طرح ہمارے محترم یاور بخاری صاحب بیان کر کے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اقتدار جو ہیں اس مسئلے کو جتنا جدیت کے ساتھ اور جتنا سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں، اتنا شاید ہی کبھی کسی مسئلے کو انہوں نے لیا ہو۔ جہاں تک ہمارے قانون کا تعلق ہے، قانون کی دفعات یقیناً کمزور ہیں۔ اس میں اگر ہم پڑھیں گے ظاہری طور پر تو وہ اصحاب کے زمرے میں لے کر آتے ہیں، لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق جناب زہرا سلام اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اور ائمہ معصومین کی شان میں گستاخی کرنا واجب القتل ہے۔ اور شیعہ فقہ، مجھے یاد ہے جب یہ توہین رسالت کا قانون بن رہا تھا تو سپریم کورٹ میں شیعہ نمائندگی کرتے ہوئے اس قانون میں دلائل دیتے ہوئے فل بینچ کے سامنے میں نے یہ ثبوت پیش کیے تھے کہ اس کے حوالے سے شیعہ فقہ میں گستاخ رسول، گستاخ بطول، گستاخ معصومین کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ وورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گولی مارو اور واصل جہنم کر دو۔ ہاں اگر خطرہ ہو کسی کی جان مال، مومن کی جان، عزت ناموس کا یا نظام کے خراب ہونے کا، تو پھر قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ تو صورتحال تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ شیعہ فقہ میں جناب زہرا کا گستاخ رسول ہے، اس حوالے سے بھی کہ بازات و منی کہا جو اس میں رسالت ہے تو کل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اور فرمایا جو جناب زہرا کو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے رسول کو اذیت پہنچائی، جس سے مجھے اذیت پہنچائی قرآن کی آیات گواہ ہے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ تو یہاں پر اذیت پہنچانے والا گستاخ محارب رسول بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے عرض کی، کچھ چیزیں اس وقت ہونے والی ہیں۔ اس وقت اگرچہ پاکستان بھر کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے، لیکن تقریباً اکثر علماء کی طرف سے لمبا چوڑا بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسے تائب ہو جانا چاہیے، اسے معافی مانگ لینی چاہیے، اسے جو ہے اس سے اپنے بیان سے معذرت کر لینی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جرم ہو چکا، جب جرم ہو چکا تو سزا لاگو ہو چکی۔ اگر آج آپ معافی کا دروازہ کھولیں گے تو پھر اس قانون کو دفن کر دو، پھر اصحاب رسول کی توہین پر بھی معافی دینا پڑے گی، توہین رسالت پر بھی معافی دینا پڑے گی، اور پاکستان کا جو امتیاز ہے حدود و تعزیرات کے حوالے سے کہ گستاخ رسول کے لیے سزائے موت ہے، وہ قانون آپ کو دفن کرنا پڑے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس جرم میں معافی کس سے معافی مانگے؟ معافی دینے والا کون ہے؟ اس پوری کائنات میں کون ہے کس سے جا کے وہ بدبخت معافی مانگے؟ جی نہیں، یہ ایسا جرم ہے جس میں کوئی معافی نہیں، اور سوائے سزائے موت کے اس میں کوئی دوسری سزا نہیں ہے۔ لہذا حکومت اپنی مسلطوں کا شکار رہے۔ میں نے پہلے دن ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ دیا تھا، اور شاید مجھے آج بھی یہ کہتے ہوئے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ گستاخ رسول کے ہم نے انجام دیکھے ہیں کہ لوگ اٹھتے ہیں جا کے اسے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ تو کیا جناب بطول کے گستاخ کو کوئی واصل جہنم نہیں کر سکتا؟ جی یہ جو سامنے بیٹھے ہیں اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، پرامن طریقے سے سزا دلوانا چاہتے ہیں، اس کی اس امن پسندی کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ کائنات جناب بطول کے صدقے میں ہے۔ سیدہ کائنات کی شان میں گستاخی قطعاً کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لہذا میں سمجھتا مطالبوں کی ضرورت نہیں ہے، حکومت اندھی نہیں ہے، بہری نہیں ہے کہ ان کے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچ رہی کہ سزائے موت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
پورے پاکستان کے مشائخ، تمام گدی نشین، تمام ایم پی اے، تمام ایم اے، حتیٰ کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے جو وفاقی مذہبی امور کے وزیر ہیں ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب، ایک مشائخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، لیکن کہا کہ نہیں جناب میں اس معاملے میں بالکل وزارتوں کو چھوڑ سکتا ہوں، چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس بدبخت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور مجھے یہ کہا کہ میں نے اس کے شاگردوں کو یہ کہا ہے اس کو جا کے میرا پیغام دے دینا، کل تیرا مقام میری نظروں میں یہ تھا کہ تیرے پاؤں تھے اور میرا امامہ تھا، اور آج تیرا مقام یہ ہے کہ تیرا سر اور میرے جوتے۔ جی یہ اس کا بیان۔ طاہرہ شرفی متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین ہیں، کل بھی انہوں نے وہاں اسلام آباد مشائخ کانفرنس میں جس میں پورے پاکستان کے مشائخ موجود تھے، تمام گدی نشین، آپ نے ٹی وی پہ خبر دیکھی، اس میں رو کے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ جناب بطول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پھر دین کہاں، اسلام کہاں، پھر باقی رہ کیا جاتا ہے؟ ہماری خیرت کا جنازہ نکل چکا، ہم خاموش ہو سکے؟ آج ان کو کہا گیا جب آپ نے شیعہ موقع بیان کیا تو انہوں نے کہا میرا یہی ایمان، میرا یہی سب کچھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کسی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یا بخاری صاحب جو بات کر کے حسینی اور یزیدی کی بات ہے۔ اور پھر یاد رکھو رضا فاطمہ رضا اللہ، رسول اللہ نے فرما دیا اگر فاطمہ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر بطول راضی نہیں ہے تو کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ لہذا ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کی معافی کا اس میں امکان نہیں ہے۔ اگر حکومت کے ادارے یا کوئی اور قانونی ادارے اسے معافی کا مشورہ دے کر اس سے کل بیان دلوا دیتے معافی کا، تو کوئی معافی قابل قبول ذرا بولیں نہیں ہوگی۔ کوئی معافی، جرم ہو چکا ہے جی، اگر آج ایک جرم مجرم کو آپ معاف کر دیتے ہو تو پھر بس سب کچھ۔ اور جہاں تک متحدہ علماء بورڈ کا تعلق ہے، مجھے پتا چلا کہ رات حافظ کاظم رضا صاحب نے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے اسلامیہ کمیٹی میں یہ بات بطور ثبوت پیش کی کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ سبقت لسانی کی وجہ سے اپنے نانا اور نواسے کے موازنے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو فوری طور پر 295 سی لگا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پورا پاکستان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، ساری پارلیمنٹس تمام۔ یہ کون سا ایسا شخص ہے جس کے پیچھے کون سی طاقتیں کھڑی ہیں کہ جس کے تحفظ کے لیے حکومت جو ہے وہ مسلطوں کا شکار ہے؟ وہ کون سی ایجنسیاں اس کے پیچھے کھڑی ہیں کہ جس کے لیے اتنا خطرناک ہے پاکستان کو آگ لگ جائے گی؟ میں نے پہلے دن مطالبہ کیا تھا اور الحمدللہ میں اس میں شکر گزار ہوں کہ آؤ یون فوق والی مثال جو قرآن کی کن کو قید کر دیا جائے، 200 کیا نام ہے شیڈول 4 میں ڈالنے کا، شیڈول 4 میں ڈال دیا گیا۔ اور شیڈول 4 بھی ایک ایسی سزا ہے کہ جس کا اللہ معاف کرے تصور کرنے سے انسان کام جاتا ہے، لیکن یہ سزا کافی نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان پر یہ حقیقت ہے اتنی لان تان کسی کو نہیں جتنی اس بدبخت ہو رہی ہے، اور یہ زندگی بھر لعنت اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن دوسرا پہلو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت معصومین ہے، ہمیں اس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اکرم کریم کل قوم، ہر قوم کا جو سردار ہے اس کی عزت اور تکریم کرو۔ میں بربلا کہا کر تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہم خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول نہیں مانتے، خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے سلطانی بدبخت نے بغیر زبان استعمال کی ہے ہم اس جیسی زبانوں کی اجازت دیں، نہیں، قطعاً نہیں۔ ہم اس بدبخت کو اسی لائن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس نے پورے ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ میں نے وہاں کل بھی اس میٹنگ میں یہ کہا، پیر امین اللہ سراج صاحب نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس سے مذمت نہیں کرتے، میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی دوستوں کے خلاف، جو دوست ہیں آج ہمارے دشمن ہیں، ہم نے ان کے خلاف توہین رسالت کی وجہ سے، توہین اہل بیت کی وجہ سے، توہین اصحاب کی وجہ سے اور فرقہ واریت خود FIR درج کروا رکھی ہیں اور وہ سامنے موجود ہے جی۔ اور اس سلطانی سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ تھا نہ ہے۔ اس کو میں نے کل بھی کہا کہ یہ جنگ بن کے آیا تھا، اور اپنے آپ کو اب اگر وہ ہاتھ کھول لی ہے اس نے، وہ شیعہ کہلایا تو نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے۔ جو قانون اس کے بارے میں سزا کا مشورہ دیتا ہے ہم اس کی بھرپور تعریف کرتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں۔ لہذا گستاخ اصحاب جو ہو، کیونکہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی دعا پڑھ کے دیکھو کہ آپ نے اصحاب رسول کی شان میں کتنے مقدس الفاظ اور ان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کیا ہے۔ اور میں یہ بربلا کرتا ہوں، یہ تو ہمارے دوستوں کی مہربانی کہ انہوں نے اہل بیت اب شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا
دی ہے اور اصحاب اپنے کھاتے میں ڈال دیے. میں نے کہا اگر تو نہیں کہ اصحاب بھی تمام مسلمانوں کے ہیں اور اہل بیت بھی تمام مسلمانوں کے. کوئی کائنات میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت نبوت کی محبت کو اپنا جزو ایمان نہ سمجھتا ہو بلکہ کل ایمان نہ سمجھتا ہو. اس وقت تک وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ بات غلط ہے. لہٰذا ایک تو یہ صورتحال کہ معافی کا دروازہ بند ہونا چاہیے. دوسری بات سلطانی کے خلاف بھی وہی کارروائی کی جائے جو قانون کا تقاضا ہے. ہم قطعاً کسی قسم کی اس کی رعایت کی طرف جان نہیں ہے. اور اگر کوئی اور بھی ہے اور پھر یہاں میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو لعن اللہ امتن قتلت کا کہتے ہیں کہ جو آپ کا قاتل ہے اس پہ بھی لعنت. لعن اللہ امتن ظالمت کا جس نے ظلم کیا اس پہ بھی لعنت. لعن اللہ امتن سامعت پہ ذالک پر راضیت پہ جس نے سنا اور اس قول پہ فعل پہ راضی ہو اس پہ بھی لعنت. یہاں بھی میں جلالی کے حامیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کی حمایت کرے گا ہم اس کو یہی سمجھے کہ جو کسی قوم کے فعل پر راضی رہتا ہے وہ اسی میں سے شامل ہوتا ہے. لہذا میری بات جو ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت کی تو شکریہ ہے مجھے شکر ہے جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اسلامی حوالے سے اس میں وزارت داخلہ ہو وزارت مذہبی امور ہو یا ہماری ISI کی ایجنسیاں ہوں وہ ساری کی ساری متحرک ہیں اور بھرپور اس کے پیچھے عمل ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 295C نہ بھی لگے جو اس پہ چیز ہو رہی ہے اس سے بھی کہیں بدتر ہے لیکن ہم اس وقت تک خاموش نہیں ہوں گے جب تک اس کو 295C لگا کے لگے گی پھر مقدمے بازی میں چلا جائے گا. یہ ہوگا وہ ہوگا یہ تماشے والی بات ہے. تو لہٰذا فوری ٹرائل کی ضرورت ہے تاکہ اس کو نشانہ عبرت بنایا جا سکے اور وہ اپنی ان کرتوتوں سے باز نہیں آ رہا. متحدہ علماء بورڈ کی بات کرتا چلوں. متحدہ علماء بورڈ میں ابھی تک یہ کیس نہیں پہنچا. اگر آیا بھی صحیح تو اس میں بھی تقریباً تمام کی رائے یہی ہے کہ ہم اس میں کسی بھی قسم کی نرمی کے قائل نہیں ہیں. پورا متحدہ علماء بورڈ بھی اس میں تقریباً متفق ہے اور شاید لمبے چوڑے اجلاس کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو الحمدللہ چل رہی ہیں. اس سلسلے میں وحدت کی ضرورت ہے. اپنی صفوں میں بھی علماء کے حوالے سے جو بے احترامی کے پہلو ہمارے اپنے درمیان اس کو بھی لینے کی ضرورت ہے. اور اہل سنت کے تمام مقاصد فکر ہمارے ساتھ ہیں. اہل حدیث ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو جو بھی ہم مسالے کے وہ ساتھ ہیں. ہمارے سر آنکھوں پہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. کوئی ہم پہ احسان نہیں ہے اپنی آپ قتل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا لیتے. اللہ تعالی ہمیں صدیقہ کبریٰ جناب زہرا صلی اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.